مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیر مخلوقات کا ذکر قرآن مجید میں جو کیا ہے، اس سے ہم اشرف المخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے ذی عقل، ذی فہم، ذی سمجھ بنایا۔ ان جانوروں میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے ان کے اعتبار سے، لیکن وہ اتنے باعقل نہیں ہیں، اتنا ان میں شعور ادراک نہیں ہوتا کہ وہ احکام شریعہ کے ان کو کیا ہے مکلف بنایا جائے۔ شریعت کے احکام کا مکلف اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ انسانوں کو اور جنوں کو بنایا ہے۔ ان کے اندر عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، اللہ نے اس کے دی میں کیا بات ڈالی کہ اے شہد کی مکھی، تو اپنے چھتے کہاں بنا؟ پہاڑوں میں بنا۔ ومن الشجر، اور کہاں بنا؟ درختوں پر بنا۔ یعنی تیرے چھتے جو ہے بالائی میں ہونا چاہیے، بلندی میں ہونا چاہیے، اونچائی میں ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھو اونچی بلڈنگوں کے اوپر جو ہے کیا کرتی ہے، اپنے چھت بناتی ہے، چھتے بناتی ہے، مکان بناتی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ دیکھو شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے نا، اور اس کے اندر جو سیاست ہے، انسانوں میں اگر وہ سیاست آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ترقی کر جائیں گے۔ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھیوں کی ایک رانی ہوتی ہے۔ وہ سارے کے سارے شہد کی مکھیاں اپنی اس رانی کے کیا ہوتے ہیں؟ حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسا وہ آرڈر کرتی ہے، جیسا ان کو حکم دیتی ہے، سب کے سب مکھیاں اس کی کیا کرتی ہے؟ اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، کوئی اس کے حکم عدولی نہیں کرتی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ شہد کی مکھیاں اپنے چھتے سے اڑتی ہے اور کسی باغیچے میں جا کر کسی پھول پر بیٹھتی ہے اور پھول کا رس کشید کر کے اس کو رس کو جو ہے نکال کر کے وہ لاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کے اندر عجیب جو ہے نا قدرت رکھی ہے کہ وہ پھول کی پتیوں پر اور پنکھڑیوں پر بیٹھتی ہے، تو بیٹھنے کے بعد اس کے اندر اللہ نے ایسا جو ہے نا اس کی منہ میں ایسی جو ہے ایک جاذبیت رکھی ہے کہ وہ اندر کا جو عرق ہے اس کو کیا کر لیتی ہے؟ چوس لیتی ہے۔ آج تک جو ہے کسی سائنسدان نے آج تک ایسی چھوٹی سی مشین، اور وہ بھی گشتی مشین، کیسی مشین ہے؟ گشتی یعنی گھومنے پھرنے والی ہے، موبائل مشین جس کو بولا جائے، موبائل کے معنی شاید گشتی کے آتے ہیں، گشتی مشین ہے، اور وہ پھول کی پنکھڑیوں میں سے رس چوس لیتی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے وہ رس نکل رہا ہے۔ بہرحال وہ رس کو چوستی ہے، اور جب وہ واپس آتی ہے، اب بہت لکھا ہے کہ بہت دور دور تک کا وہ سفر کرتی ہے، میلوں دور دور تک چلے جاتی ہے، لیکن وہ واپس آتی ہے اپنے ہی چھتے پس۔ حالانکہ ایسے بے شمار چھتے ہوں گے جنگلوں میں، جھاڑیوں میں، ہوتے کہ نہیں ہوتے، لیکن کوئی مکھی جہاں سے اڑتی ہے، جس چھتے سے اڑتی ہے، اسی چھتے پر آ کر دوبارہ واپس آتی ہے اور بیٹھتی ہے، کسی دوسرے کے چھتے میں کبھی نہیں جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کے سر کے اوپر ایک اینٹینا لگا رہتا ہے۔ کیا لگا رہتا ہے؟ ایک اینٹینا لگا رہتا ہے۔ وہ وہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا سگنل مانگتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ تو یہاں کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو سگنل دیتے، ادھر آؤ۔ سمجھ رہے آپ؟ جیسے سگنل ملتا ہے برابر روڈ صاف ہے، کلیئر، آ جاؤ، یہ راستہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، یہاں آتی برابر بغیر بھولے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اس کا معنی کیا؟ یہی تو مطلب ہے۔ وہ دور دراز کا سفر کرتی ہے اور واپس آتی ہے بالکل اپنے چھتے کے پاس۔ اچھا، آ کے جو ہے ڈائریکٹ اپنے چھتے میں داخل نہیں ہو سکتی، وہاں اس کی چیکنگ ہوتی ہے۔ کچھ جو ہے شہد کی مکھی کے کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہے جو شہد کے چھتے کے قریب دربانی کرتے ہیں، ایک فوج کھڑی رہتی ہے مکھیوں کی۔ وہ کسی بھی جو ہے مکھی اب ٹینکر بھر کر لا رہی ہے، رس چوس کر لا رہی ہے، تو ایسے جو ہے بغیر جو ہے چیکنگ کے انٹری نہیں کر سکتی چھتے کے اندر۔ پہلے اس کی چیکنگ ہوگی، بھئی کیا رس، کون سا زہر تو نہیں بھر کر لائی،
رسی ہے، مفید ہے یا مضر ہے، کیا ہے؟ اگر کسی مکھی نے غلطی سے دھتورے کا رس چوس لیا ہوگا، کس کا؟ دھتورا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، جس کو عربی میں حنظلہ بولتے ہیں، سمجھیں؟ دھتورے کا رس اگر چوس کر آئی ہے تو کہتے ہیں کہ وہیں اس کا سر توڑ کے پھینک دیا جاتا۔ آپ جا کے دیکھنا، شہد کے چھتے کے نیچے بہت ساری مکھیاں، سر ٹوٹا ہوا نظر آئے گا آپ کو، مری ہوئی پڑی نظر آئے گی۔ وہ کون مکھیاں ہوتی ہے؟ جو غلط طرح کا رس چوس کر لاتی ہے، اس کو رانی فوراً کہتی ہے اس کو جو ہے کیا کرو، اس کا سر قلم کرو، وہی اس کو مار ڈالا جاتا ہے۔ غلط طرح کا رس یہاں لا نہیں سکتے چھتے میں، سمجھ میں آ گیا؟ اس میں وہ جو چھتا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی بھی آپ کو چوکور نظر نہیں آیا ہوگا آج تک، آپ غور کرنا۔ چوکور سمجھتے؟ مربع شکل کا آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ جو لوگ انجینئر ہیں، اس میں کچھ انجینئر بیٹھے ہوں، انجینئر جو ہوتے وہ جو ہے نا اپنے پرکار سے بھی ایسا جو ہے وہ بنا نہیں سکتے، مخمس ہوتا ہے یا مثلث ہوتا ہے، یعنی انجینئرنگ کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو کوئی جگہ بھی ضائع نہیں ہوتی اس کی۔ اور وہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس میں جو ہے کئی رومز تیار کرتی ہے، کئی حجرے تیار کرتی ہے، اس میں بھی جو ہے پرورش کرنے والی مکھیاں الگ ہوتی ہیں، انڈے بچے یہ خود رانی کئی ہزار انڈے ایک ہفتے میں دے دیتی ہے، پھر ان بچوں کی پرورش کرنے والی مکھیاں اور ہوتی ہیں، پورا ایک انتظام ہوتا ہے ان کا، سیاسی نظام۔ اگر یہ سیاسی نظام ہم انسانوں میں آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہم بہت جلد کیا کر لیں گے، ترقی کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی جو ہے قوتیں اور ایسی ایسی جو ہے چیزیں اپنی حقیر تر مخلوقات کو کیا کی ہے، عطا فرمائی ہے۔ یہ درخت پر یا اونچائی پر، بلڈنگوں پر، یا جو ہے آپ انگوروں کی ٹٹیوں پر آپ دیکھیں گے، مما یعرشون، جو ٹٹیاں لگے جاتی ہیں اس میں جا کر یہ کیا کرتی ہے، اپنے چھتے بناتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس میں جو ہے پیدا ہونے والا شہد گرد سے، غبار سے، مضر چیزوں سے محفوظ رہے، سمجھ رہے؟ اللہ ضرر سے بچا کر کے اس شہد کو کیا کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اب یہ شہد کی مکھی کے اندر جو رس پیدا ہو رہا ہے، شہد پیدا ہو رہا ہے جناب عالی، اب یہ کدھر سے نکلتا ہے؟ اس کا فضلہ ہے یا اس کے منہ کا لعاب ہے؟ اس میں کافی اختلاف ہے، سمجھے نا؟ مفسرین کے درمیان میں ایک ارسطو زمانے میں گزرا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، حکیم حکمت یونانی کے اعتبار سے، اس نے جو ہے کیا کیا تھا، ایک شہد کی مکھی کو پکڑ کے، جو رانی تھی اس کو پکڑ کے ایک جو ہے شیشے کے اندر پیک کیا، تو جہاں یہ شہد کی رانی جاتی ہے سارا لشکر اس کے پیچھے رہتا، تو ساری کی ساری مکھیاں اڑ کر اندر آ کے بیٹھ، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ شہد کی مکھی کے منہ سے جو ہے نکلتا ہے یا اس کے پیچھے سے نکلتا ہے، کدھر سے۔ لیکن شہد کی مکھیوں نے سب سے پہلے کیا کیا، جو کانچ کی بوتل تھی یا جو بڑا بنایا تھا اس کو پہلے اندر سے پیک کر دیا، وہ باہر سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اندر پیک کر دیا موم سے، اور موم کے اندر پھر بیٹھ کر پھر اس نے اپنا کام شروع کیا۔ تو آج تک کوئی جان نہیں سکا کہ کہاں سے نکلتا ہے۔ بہرحال جہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے، نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ ذرا اس پر غور کیجئے، پھول ہے نا، پھول ہے، پھول کی پتیوں میں اور پنکھڑیوں میں رس بھرا ہوا ہے، اب کتنا جو ہے وہ لطیف رس ہوتا ہے، اس رس کو وہ جو ہے کشید کرتی ہے، چوستی ہے، لاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ کیا پیدا کرتے ہیں؟ مٹھاس پیدا کرتے ہیں۔ کیا پیدا کرتے ہیں؟ مٹھاس پیدا کرتے ہیں۔ ایک چیز سے، رس سے وہ کیسا شہد بن جاتا ہے، قرآن نے ذکر کیا مختلف الوانہ، جس کے شہد کی رنگتیں کیا ہوتی ہیں، مختلف ہوا کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی گلابی کلر کا شہد ہوتا ہے، کبھی بالکل جو ہے نا لال کلر کا شہد ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بالکل جو ہے نا زرد کلر کا شہد ہوتا ہے، کبھی آپ نے سفید شہد بھی دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے سفید شہد، سمجھے کہ نہیں؟ آپ ہر یہ موسم کے اعتبار سے کہیے یا جس علاقے میں جیسے پھول پتے پائے جاتے ہیں، فروٹ پائے جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے جو ہے شہد ہوتا ہے، تو رنگتیں اس کی کیا ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ ذرا اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو ایک جو ہے حقیر مخلوق کے شکم میں ڈال کر کیسی مفید چیز کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر نکالتے ہیں۔
بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ تو مضر سے کیا نکل رہا ہے؟ مفید نکل رہا ہے۔ ایک شے مضر ہے، اس سے اللہ ایک مفید چیز کو کیا کر رہے ہیں؟ نکال رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عالی ہے کہ جناب عالی وہ ایک چیز کو دوسری چیز میں کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے۔ غور کیجیے آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو آپ نے، دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے آج تک، لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں بنا سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مصنوعات خداوندی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی مصنوعات انسانی، انسان کی بنائی ہوئی، حالانکہ انسان جو بھی چیزیں بنا رہا ہے وہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، لیکن مصنوعات بشریہ اور مصنوعات الہیہ میں بڑا زبردست کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ آپ لے لو ہاتھ میں ایک سنترا لے لو، ایک نارنگی لے لو اور ذرا اس کو جو ہے کتنی زبردست پیکنگ ہوتی ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ میں آپ کو اللہ کی قدرت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ عربی کا شعر ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ، قرآن کہہ رہا آخر ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون۔ لیکن ہر چیز میں آیت ہے، ہر چیز میں دلیل ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن یہ نشانی ایسے ہی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو اس میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ جس نے غور فکر نہیں کیا، ایسے ہی گزر گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ کوئی ان کے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ غور کیجئے، ایک نارنگی آپ نے ہاتھ میں لی، دیکھیے اوپر ایک چھلکا ہے، کتنا خوش رنگ ہے، دیکھ کر ہی آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ اس کے طرف مائل ہو جاتا ہے نا؟ کتنا دلکش اللہ نے بنایا ہے۔ اب اس کو آپ کھولیے، کھولنے کے بعد آپ کو اور ایک پیکنگ نظر آئے گی، سفید ہے نا، اورنج کلر کے بعد جو ہے پھر آپ کو اندر سے موٹی پیکنگ کے بعد آپ جب کھولیں گے تو اندر سے ایک جو ہے دوسری پیکنگ سفید نظر آئے گی۔ پھر اس پیکنگ کو آپ کیا کرو؟ ہٹاؤ۔ ہٹانے کے بعد پھر آپ کو جو ہے ایسی گول جو ہے اس میں قاشیں نظر آئے گی، چیریاں جس کو بولتے ہیں، نظر آتی ہے نا، موسمبی کی چیریاں، سنترے کی چیریاں نظر آتی ہے۔ پھر وہ جو قاشیں رکھی ہوئی ہے اس پر بھی ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، اس پر بھی ایک پیکنگ ہے۔ آپ اس کو کھولو، کھولنے کے بعد دیکھیں گے او ہو ایک پیکنگ میں، ایک چیری میں، ایک قاش میں 50 بوتلیں رکھی ہیں، چھوٹی 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 پیکنگ میں بوتل دیکھیے آپ نے۔ اتنی چھوٹی بوتل آج سے کسی کمپنی نے بنایا ہے؟ بولیے آپ کھولے، رس کی بوتلیں اندر رکھی ہے، اور بوتل کے اس چھوٹی سی بوتل میں رس کی پیکنگ اللہ نے کی ہے۔ ذرا سوچو سوچو، غور کرو، ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون۔ ذرا دماغ کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، سوچ کی ضرورت ہے، صحیح سوچ کی ضرورت ہے۔ آپ ہاتھ میں لیا، یوں کھینچے توڑے، کھا لیا، پھینک دیا۔ ارے ذرا غور تو کرو، ارے تھوڑا سا غور کرو کہ پیکنگ کس کی ہے؟ آج تک کوئی کمپنی ایسی پیدا ہوئی ہے اتنی اچھی پیکنگ کر کے دے آپ کو؟ پہلی چھلکا اتارو، پھر اس کے اوپر اور ایک پیکنگ، اس کو اتارو، اس کے اندر جو ہے بہت ایسے ڈیزائن، کتنی شاندار ڈیزائن سے رکھی ہوتی ہے، ایک شاندار خوبصورت، دل چاہتا ہے، اور کھولو تو جو ہے صاف ستھری، پھر اس کے اندر پیکنگ، پھر اس کے اندر بوتلیں نکل رہی چھوٹی 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 چھوٹی، پھر اس کو آپ منہ میں ڈال کے جو ہے کھا رہے ہیں۔ آپ کھاتے ہی ایک قاش کھاتے آپ کی زبان سے تو اللہ نکلنا چاہیے۔ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ، کیا تیری شان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جو ہے روزانہ کئی لقمے کیا کر رہے ہیں صاحب؟ کھا رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں لقمہ بن کر آیا ہے، اس لقمے کے پیچھے اللہ کی کتنی محنتیں ہیں؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی محنتیں ہوئی، تب جا کر ایک لقمہ بنا اور آپ کے ہاتھ میں آیا۔ آپ ذرا غور کریں، لقوم یتفکرون، اس میں بھی دلیل ہے، نشانی ہے۔ ایک فارسی کا شاعر ہے، فارسی کا شعر ہے، ہر گیا ہے کہ الزمی رویت، شاعر کہتا ہے ہر گیا ہے کہ الزمی رویت وحدہ لا شریک لہ گویت۔